بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ گناہ کے برے اثرات، اس کا برا انجام. اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے سامنے ایک مثال موجود تھی چند دن پہلے، ایک خاتون کی بہت ہی برے طریقے سے موت واقع ہوتی ہے. والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مرے ہوئے 7 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کسی کو کوئی علم نہیں، نہ پڑوسیوں کو علم ہے، نہ دوستوں کو اس کا علم ہے، اور نہ باقی اس بات سے واقف ہیں کہ حمیرہ اصغر جو 4تھے فلور پر رہتی تھی مر چکی ہے. واضح ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو اور رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو، جو اس کا حلقہ احباب ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اب اسے فوری طور پر غسل دے کر، کفن دے کر، نماز جنازہ پڑھ کے قبر کے سپرد کیا جائے، کیونکہ مسلمان کے زندوں پر یہ حقوق ہوتے ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس عطا فرمایا ہے کہ مرنے والا نیک ہو یا برا ہو، اعمال صالح کرنے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا ہو، جیسا بھی ہو، اسے غسل بھی دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کفن بھی دیتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، پھر اس کے حق میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں. احساس رہتا ہے. لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، واضح ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کے وجوہات کیا تھیں؟ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہی کہ گناہ کی راہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑی. شوبز کی جو زندگی ہے، جو دنیا ہے، یہ فحاشی، عریانی، بدکاری اور اعلانیہ گناہ کی دعوت دینے والی یہ دنیا ہے. کوئی شخص جو ہے ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں ڈرامے بھی بنا رہا ہوں، فلمیں بھی شامل ہو رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میں گناہوں سے پاک ہوں، تو ایسا نہیں ہے. واضح ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلق، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ تعلق، یعنی اکیلے بیٹھنا، پھر فضول باتیں، یہ بڑا گناہ ہے. اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ ناراض تھے اس بچی سے، اس خاتون سے. اور یہ ماں باپ کا تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے، باشرہ لوگ ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، داڑھی مبارک ہے، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے ذکر سے وابستہ ہیں، تلاوت قرآن سے وابستہ ہیں. تو اللہ کے دین کا جو نور ہے، ایک ایسا نور ہے کہ جو برائی کو پسند نہیں کرتا، گناہ کے اندھیرے کو پسند نہیں کرتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس طرف نہیں آتے، نماز روزے کی طرف نہیں آتے، اللہ کے احکام شریعہ کے پابند نہیں ہوتے، تو پھر وہ بھی دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جس طرح دنیا چل رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرف چل رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بچے جو کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے، جیسے بھی کرے وہ خوش ہوں، ہم بھی اسی پر خوش ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد اگر غلط راہ کی طرف نکل پڑے تو انہیں روکنے کی وہ کوشش کرے. روکنے کے کئی طریقے ہیں. اگر تو واضح ہے کہ صاحب طاقت ہیں، روک سکتے ہیں، طاقت کے بل بوتے پر تو انہیں روکے، گھر سے نکال دیں، قطع تعلق کر لیں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایسا کرنا پڑے گا. ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہوں گے، ورنہ وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک قرار پائیں گے اگر اولاد کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں. روک ٹوک نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جس طرح وہ راضی ہم بھی راضی، بالغ ہیں، بڑے ہیں، تو لہذا ہم بھی مطمئن ہیں. تو اگر ایسا مطمئن رہیں گے تو وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے. لیکن اگر ان کے اس طرز عمل سے نفرت کرتے ہیں، جس طرح کہ اس خاتون کے ماں باپ نے، خاص کر کے والد نے اس عمل کو ناپسند کیا، تعلق توڑ لیا، بہن بھائیوں نے بھی تعلق توڑ لیا،
کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی سلام نہیں، یہاں تک کہ میت لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دباؤ پڑا، پھر معاشرے کو دیکھا لوگ کیا باتیں کریں گے، تو بامر مجبوری جو ہے وہ صدر جنازے میں بھی شاید شامل ہوئے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے میت گھر میں بھی نہیں لے کر گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا المیہ ہو سکتا ہے اس میت کے لیے؟ تو والدین کی نافرمانی جو ہے، والدین بھی وہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کی نافرمانی بھی ذریعہ بنی، سبب بنی اس خاتون کی ذلت کا اور رسوائی کا، اور پھر کوئی بھی اسے اہمیت نہیں دے رہا۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، اور آنکھوں سے لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، اور اس کی بنیاد اصل جو ہے احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جو شخص والدین کی زندگی میں، دنیا میں نافرمانی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زندگی میں اپنی حیات میں اس کا برا انجام دیکھ لیتا ہے، سزا دیکھ لیتا ہے، آخرت میں تو سزا ملے گی یقینی طور پر، دنیا میں بھی وہ سزا دیکھ لیتا ہے۔ اور اس حوالے سے بکثرت واقعات ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں والدین کی نافرمانی کا برا انجام۔ تو چند ایک احادیث ذکر کرنا چاہوں گا، ایک آدھا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہم بھی عبرت حاصل کریں، اور زندگی کی یہ جو چند گھڑیاں ہیں اس میں اللہ کو بھی ناراض نہ کریں، اور جو اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق ہیں انہیں بھی پورا کریں اور انہیں ناراض نہ کریں، ورنہ پھر برے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، نتائج سامنے آ جائیں گے، کوئی دوری نہیں ہے، جلد یا لیٹ تاخیر کے ساتھ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخل الجنۃ العاق لوالدیہ، کہ تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ واضح ہے جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ایک عظیم گھر ہے جہاں انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے۔ تو فرمایا تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ والدین کی نافرمانی جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والعاق لوالدیہ والمدمن الخمر والمنان بما آتا، فرمایا کہ احسان جتلانے والا، یعنی والدین کا نافرمان وہی جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، تین قسم کے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک وہی ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا، بلکہ دوسرا کیا ہے، شراب نوشی کرنے والا، ہمیشہ جو شراب پیتا ہو، شراب سے باز نہ آتا ہو، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہے احسان جتلانے والا، کسی پر خرچ کر کے، کسی کے ساتھ مالی تعاون کر کے کہے کہ میں نے یہ تعاون کیا ہے، احسان جتلانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومقذب بالقدر، فرمایا تین قسم کے لوگوں کی قیامت کے دن جو ہے نہ فرائض قبول ہوں گے نہ نوافل، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ فرائض ہے، اس کے علاوہ جو بھی نوافل ہیں سنتوں کی صورت میں، عمرے کی صورت میں، باقی اعمال کی صورت میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ اس نے زندگی میں اتنے سارے اعمال کیے ہیں، لیکن یہ اعمال بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کریں گے۔
تو ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، دوسرا احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، فرمایا کہ جو شخص والدین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت مل رہی ہے۔ لعنت سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، پھر اس کی کوئی نیکی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہو رہی قیامت کے دن، حالانکہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے گیا ہے، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے نمازوں کا اہتمام بھی کیا ہے، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے حج بھی کیے ہیں، میں نے قربانی بھی کی ہے، میں نے عمرہ بھی کیا ہے، میری یہ بھی نیکی ہیں، یہ بھی نیکی ہیں۔ نیکیاں تو اتنی ساری لے کر کے گیا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ان نیکیوں پر پانی پھیرنے کے قائم مقام بن گئی، کوئی نیکی برقرار نہ رہی، سب ضائع گئیں۔ واضح ہے جب نیکیاں نہیں ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا نہیں ہوگا، بھاری گناہ ہی ہوں گے، تو پھر جنت میں جانے کے بجائے ایسا شخص جو ہے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا، یہ سمجھ لینی چاہیے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ آپ اس کا سماعت فرمائیں گے یا حدیث کے الفاظ بھی سن لے، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما یدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، تمام گناہوں میں سب سے جلد جس گناہ کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے وہ ہے کہ سرکشی کرنے والا، باغی تکبر کرنے والا، اور قطع رحمی کرنے والا، یعنی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے تعلق توڑنے والا، اور والدین کے ساتھ تو سب سے زیادہ تعلق ہے، کیونکہ یہ ان کی اولاد ہے، ان کے جسم کا حصہ ہے، ان کا خون ہے۔ تو اور پھر فرمایا آخرت میں بھی یہی سزا ملے گی، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر القبائر میں سے ہے، اکبر القبائر یعنی سب سے بڑا گناہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر القبائر ثلاثا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تمہیں نہ بتاؤں، 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ جیسا کسی کو ماننا، ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، احکام میں اللہ جیسا کسی کو ماننا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی تو گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ شرک باللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ شرک کے بعد جو ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد پھر سب سے بڑی عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی خدمت ہے، اسی طرح جو ہے یہ بھی شرک کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس حدیث کے راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا وقول الزور، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا یعنی جھوٹ بولنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے رہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری حدیثیں جو ہیں علماء نے بیان کی ہیں،
کہ کون کون سے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فوت ہونے لگتے ہیں، موت کی گھڑی قریب آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے گھر والوں کی کہ کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے، یعنی آخری وقت جو ہے جب موت ہے تو ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، اور حکم بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، مرنے والے کو یعنی جب مرنے کے قریب ہوں، سانسیں اکھڑ رہی ہوں، تو انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ تو مسلمان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت کی تلقین کرتے رہیں، بار بار کہتے رہیں، یعنی پڑھتے رہیں اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ شہادت جاری ہوگا اور میں داخل جنہ و جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب ایک بار وہ پڑھ لے تو اس کے بعد خاموش ہو جائیں تاکہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو گھر والے جو ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پیغام بھیجتے ہیں، ان کی اہلیہ پیغام بھیجتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم علقمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین صحابہ کو بھیجتے ہیں جا کر کے انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ صحابہ ہیں، شاید ان سے مانوس ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ یہ جب جاتے ہیں کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں، لیکن تب بھی ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا۔ یہ تین صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والد تو فوت ہو چکے ہیں، والدہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ سے کہو کہ اگر وہ میرے پاس چل کر کے آ سکتی ہے تو آ جائے، ورنہ میں خود اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو صحابہ جب علقمہ کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دیتے ہیں تو وہ امتی ہے، خادمہ ہے، عرض کرتی ہے کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، حالانکہ بوڑھی بھی ہے لیکن لاٹھی کے سہارے چل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علقمہ کیسے آدمی تھے؟ تمہارا بیٹا ہے، تم بتاؤ کیسے تھے؟ تو بتاتی ہیں کہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نیک آدمی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کا تمہارے ساتھ رویہ کیا تھا؟ کہا کہ میں تو ان سے ناراض ہوں، میں ان سے ناراض ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو مجھ پر اہمیت دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ جیسے کہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بیٹے کی شادی ہو جائے، آدمی کی شادی ہو جائے تو پھر بیوی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اور ماں جو ہے گھر کے کسی کونے میں ایسی پڑی ہوتی ہے، کبھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل گیا، بس یہی ہے ان کی زندگی، ورنہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو واضح ہے طبی تقاضے ہیں، انسانی فطرت جب بگڑ جائے تو ایسا کرتی ہے، حالانکہ ترجیح تو ماں باپ کو دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اصل وجہ یہی ہے کہ ماں ناراض ہے جس کی وجہ سے کلمہ شہادت علقمہ کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ لکڑی اکٹھی کر کے لاؤ، تو ماں پوچھتی ہے کہ آپ لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، بہت بڑا عذاب ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں انہیں سزا دے دوں، دنیا کا عذاب آسان ہے، دنیا میں یہ سزا بھگت لے، اگر دنیا میں اسے سزا نہ ہوئی تو قیامت کے دن اسے بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تو ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔
تو عرقی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو ماں ہوں، میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اسے معاف کر دو. تم معاف کر دو گی اللہ راضی ہو جائے گا، کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، صحابہ کو، تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ سے فرمایا، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی اور رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ. یہ تینوں صحابہ جاتے ہیں، ابھی گھر کے دروازے پر ہیں، بآواز بلند سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. خوش ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں، حضرت علقمہ کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، قبر کے سپرد کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بھی اگر ناراض ہو جائے تو پھر یہ نیکیاں کام نہیں آتی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی یہ کام نہیں آتے، کیونکہ جب ماں باپ ناراض ہو جائیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی نہیں ہوتا. اس چیز کی ہم نے فکر بھی کرنی ہے، جو باتیں ہم سنیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس خاتون کا کتنا برا اس کے ساتھ جو ہے سلوک ہوا، یعنی پوری موت واقع ہوئی. کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم میری موت جو ہے وہ اچھی ہو، گھر میں موت آئے، رشتہ دار موجود ہوں، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، دفنایا جائے، میری قبر بنے، میرے رشتہ دار سارے شامل ہوں. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، نیک ہو یا برا ہو. لیکن ہمارا اگر طرز عمل ایسا رہے گا والدین کے ساتھ تو پھر نتائج ملیں گے، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کرتے رہیں، جتنی بھی دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کر کے جنت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی نافرمانی سے بچائے. وما علیہ الا البلاغ.